معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ وہ کون تھا سیریز میں خوش آمدید۔ خادم حسین رضوی کون تھے؟ آپ کی حیات طیبہ پر ایک ویڈیو پہلے بھی بنائی جا چکی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں آپ کو خادم حسین رضوی کی ابتدائی زندگی کے حالات و واقعات کے متعلق بتایا گیا تھا۔ اگر آپ میں سے کسی دوست نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، جا کر دیکھ سکتے ہیں، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ جو بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خادم حسین رضوی کی زندگی کے اور چند واقعات سے آگاہ کیا جائے گا۔ پہلے نمبر پر آپ کا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے والہانہ عشق ہے۔ اسلام کے تمام سپہ سالار اپنی مثال آپ ہیں، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بہت پسند کرتے تھے۔ ان کے مزار پر حاضری درینہ خواہش تھی۔ تقریباً 11 برس پہلے آپ کی خواہش پوری ہو گئی۔ جب خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ مزار پر پہنچے تو مزار کا دروازہ بند کیا جا رہا تھا اور آپ کا وہاں قیام کا آخری روز تھا، یعنی اس روز آپ مزار میں داخل ہونے سے رہ جاتے تو بغیر سلام کیے واپس آ جاتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دروازے پر پہنچے تو دریافت کیا گیا کہاں سے ہیں؟ آپ نے بتایا ہم پاکستان سے ہیں۔ دروازے پر کھڑے شخص نے فوری دروازہ کھول دیا اور بولا سرکاری وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن آپ جلدی سے اندر آ جائیں۔ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا تھا میں آج سوچتا ہوں شاید حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہمارا انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے مہمان آ رہے ہیں۔ خادم حسین رضوی نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے مزار کے ساتھ کاندھا لگا کر 2 سنتیں 3 وتر پڑھے۔ دوسرے نمبر پر آپ کی زندگی کا اچانک بدل جانا ہے۔ خادم حسین رضوی کی زندگی پرسکون تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ درس و تدریس کے علاوہ مکی مسجد میں جمعہ خطبہ دیتے تھے۔ جب ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کیا گیا، پھانسی دی گئی، آپ کی زندگی میں ہلچل پیدا ہو گئی۔ ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے گستاخ کو گولیاں مار کر مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کیا تھا، لیکن حکومت وقت نے اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیل میں ڈالا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے لیے تحریک چلائی، مظاہرے کیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ دوران گرفتاری ایک پولیس والے نے امام خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو طعنہ دیا کہ تم دین کے ٹھیکیدار ہو، جب بھی تمہاری تقریر سنو تم ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بات کرتے ہو، کیا اس کے علاوہ تمہیں کوئی اور موضوع نہیں ملتا؟ تو خادم حسین رضوی نے جواب دیا کہ دین کے ٹھیکیدار تو صدیق اکبر بھی نہیں تھے، انہوں نے بھی فرمایا تھا میرے پیچھے اس وقت تک چلنا جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلوں، لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ٹھیکیدار نہیں، لہٰذا چوکیدار ضرور ہوں۔ بعد ازاں آپ کو کوٹ لکھپت جیل رکھا گیا۔ سپرنٹینڈنٹ نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں مسجد میں جھاڑو دیتا ہوں۔ جیل سپرنٹینڈنٹ نے کہا کیا لکھوں؟ خادم حسین رضوی نے کہا مؤذن لکھ چھوڑو۔ اگلے روز آپ جیل سے رہا ہوئے تو ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کو خط ملا۔ یہ خط آج بھی محفوظ پڑا ہے۔ خط بڑا طویل ہے لیکن ایک جملہ قابل توجہ ہے۔ ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا مولانا آپ کوٹ لکھپت جیل میں قید تھے تو میں آپ کے ساتھ تھا۔ اس وقت خادم حسین رضوی کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، لیکن آپ کو بعد میں پتہ چلا کہ ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ روحانی طور پر آپ کے ساتھ تھے۔ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کی تحریک چلانے پر محکمہ اوقاف نے مجھے کہا تحریک روک دو ورنہ ملازمت چھوڑنا پڑے گی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک جاری رکھی، آپ کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔ اس کے بعد صوبائی خطیب آئے اور کہا کہ حکومت پینشن دینے کو تیار ہے اور آپ کے ایک بیٹے کو محکمہ اوقاف میں ملازمت دی جائے گی، آپ معذور ہیں، آپ کو پینشن دیتے ہیں۔ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے لینے سے انکار کر دیا۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کی تحریک کے ساتھ ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کی رہائی کی تحریک شروع کر دی۔ آپ نے بہت سی ریلیاں اور جلوس نکالے۔
تاہم ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ اس وقت صدر مملکت کے پاس پھانسی کے مجرموں کی ہزاروں اپیلیں پڑی تھیں، لیکن صدر مملکت نے سب کو پس پشت ڈال کر ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پھانسی کے خلاف اپیل مسترد کر دیا۔ یہ سراسر بدنیتی تھی۔ بالآخر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ تیسرے نمبر پر جو لوگ آپ کی وجہ شہرت سمجھتے ہیں وہ فیض آباد دھرنا ہے۔ حکومت نے نہ صرف ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کو پھانسی دینے میں جلدی کی بلکہ انتخابی بل میں ترمیم کی آڑ میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون پر وار کیا۔ اس وجہ سے خادم حسین رضوی نے فیض آباد دھرنا دیا۔ یزیدی حکومت کی جانب سے گولیاں چلائی گئی، شیلنگ کی گئی۔ یہ سرد ترین موسم کی راتیں تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے بھی آپ کے ساتھ موجود تھے، جو سامنے لڑتے رہے۔ اس جنگ کے دوران شہادتیں بھی ہوئیں۔ دھرنے کے شرکاء کی تعداد کم تھی جبکہ پولیس والے ہزاروں کی تعداد میں تھے، لیکن کچھ دن کے ظلم کے بعد سب ڈٹے رہے۔ بہرحال حکومت ہار گئی۔ وزیر قانون کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ کامیاب معاہدہ ہوا۔ اس طرح تکلیفیں برداشت کرنے، شہادتیں ہونے کے بعد قانون ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہرا دیا گیا۔ چوتھے نمبر پر خادم حسین رضوی پر جو ظلم و ستم کیا گیا وہ ہے 2015 میں تحریک لبیک پاکستان ایک مذہبی سیاسی جماعت بن کر ابھری، جس کے بانی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ بہت کم وقت میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس جماعت میں شامل ہوئے اور پھر کچھ سال بعد الیکشن ہوا اور اس الیکشن میں تاریخ کی بدترین دھاندلی کی گئی اور عمران خان کو پاکستان پر مسلط کیا گیا۔ تحریک لبیک پاکستان کے ووٹ بینک پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ پھر بھی تحریک لبیک پاکستان کی تیسری بڑی جماعت بن چکی تھی۔ عمران خان کے اقتدار میں آتے ہی اسلام دشمن کھل کر کام کرنے لگے، مرزائیوں کو نوازا گیا۔ اس دوران ایک عورت آسیہ گستاخہ نے ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ خادم حسین رضوی نے اس کو پھانسی دینے کو کہا تو ملک بھر میں احتجاج کی کال ہوئی۔ حکومت کو معلوم تھا ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایک معاہدہ کر لیا گیا۔ بعد میں منافقت دکھاتے ہوئے معاہدہ کی خلاف ورزی کی گئی اور ایک رات خادم حسین رضوی کو مسجد رحمۃ اللہ علیہ سے گرفتار کر لیا گیا۔ پورے پاکستان میں بدترین کریک ڈاؤن کیا گیا۔ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان پر ظلم کیا گیا۔ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو 6 ماہ یا اس سے زائد عرصہ جیل رکھا گیا۔ وہ ظلم کیا گیا جو بتایا نہیں جا سکتا۔ بہرحال حکومت پاکستان عمران خان نے گستاخ رسول کو پاکستان سے فرار کروا دیا۔ ہزاروں کی تعداد میں کارکنان، ذمہ داران کو گرفتار کر کے گستاخ کو فرار کروایا گیا، ظلم کیا گیا۔ بعد میں مذاق بنایا گیا کہ اب تحریک لبیک پاکستان والے اٹھ نہیں سکتے، لیکن یہ ان لبرل طبقے کی سوچ بالکل غلط تھی، کیونکہ تحریک لبیک پاکستان پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ لبیک والے میدان میں آئے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد باقی حالات و واقعات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائے جائیں گے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔